اس تو اگے نے مالک جڑے نے انہاں دی والدہ دا نام آئی عاتقہ، بڑی ذہین فتین خاتون آن، اور مالک نو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست عطا فرمائی سی۔ ایویں عرب دے سرداراں انتہائی زیرکاں، انتہائی دانشمند، انتہائی عقل مند۔ وہ تے تسی پچھلے واقعہ پچھلے جمعے تے جڑا واقعہ تساں سماعت کیتا، انہاں دا حلم، انہاں دیاں بردباریاں اور انہاں دی ذہانت، انہاں دی فطانت وہ دے تو ثابت ہوندی ہے۔ تے حضرت مالک بھی ایسے ہی ذہین آن، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اجداد وچ نے۔ انہاں تو بعد نے فہر بن مالک، انہاں دی والدہ جڑیاں نے انہاں دا نام ہے جندلہ بنت عامر بن حارث۔ اے بھی اہل مکہ دے مشہور ترین سرداراں، اور فیصلہ کن انہاں دی ذہانت آئی، جیڑی بات کردے آن اس بات تو اگے کسے نو جرت و اجازت نہیں ہوندی کہ اگے کلام کر سکے، یعنی انہاں دی بات حرف آخر کہلاندی ہے۔ حرف آخر کہلاندی آئی، کیوں حرف آخر کہلاندی آئی؟ کہ اپنے زمانے دے اندر سب تو معزز کہلاندے ہیں، عزت اتنی زیادہ آئی کہ جیسے گفتگو کر لیندے ہاں اس تو بعد اگے کسے نو کلام دی سکت نہیں سی ہوندی، اس تو بعد کوئی کلام نہیں سی کر سکتا۔ حضرت فہر بن مالک، انہاں تو بعد نے جناب غالب، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو غلبہ عطا فرمایا سی، اس وجہ تو انہاں دا نام غالب آئی۔ انہاں تو بعد نے لوئی، یہ بھی بڑے ہی پاکیزہ بزرگان اور بڑی ذہانت فطانت دے مالکان۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بہت شرف عطا فرمائے سن، انہاں کو علم بھی بہت زیادہ آئی، حکمت بھی بڑی آئی، حلم بھی بڑا، بردباری بھی بڑی ہے، اور علم اور ذہانت اس قدر انہاں کو آئی کہ اے اپنی علم و ذہانت دے بلبوتے ہوتے لوگاں نو واعظ و نصیحت بھی فرماندے آن، اور حکمت اموز کلمات انہاں دی زبان تو فی البدی صادر ہو جاندے ہیں۔ اتنے اعلیٰ شخصیت دے مالک اے بزرگان۔ حضرت لوئی، حضرت لوئی تو بعد نے حضرت کعب۔ حضرت کعب نو اللہ تعالیٰ نے فن خطابت عطا فرمایا سی، ہر جمعے والے دن یہ تقریر فرماندے ہیں، ہر جمعے دے دن تقریر فرماندے ہیں، اور انہاں دے بیانات سونے دے نال بھی اگر لکھے جان تے پھر بھی انہاں دا حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنے وزنی بیانات نے انہاں دے، اور اتنے وزنی جملے نے انہاں دے، یہ لوگاں نو جمعے والے دیہڑے اکٹھیاں کر دیاں، اکٹھیاں کر کے لوگاں نو واعظ و نصیحت فرماندے ہیں۔ کون؟ حضرت کعب، اے بھی نبی کریم کعب بن لوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اجداد وچ نے۔ انہاں دے کچھ کلمات، سارے نہیں کیونکہ سارے بیان کراں یا تانوں سناواں تے انہاں دے کلمات اتنے نے کہ میں ایک پورا جمعہ بھی وہ تے واز کراں تے پھر وقت ختم ہو جائے گا، وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس وجہ تو وہ پورے بیان دی طرف جانے دی بجائے صرف تھوڑا جہا برکت واسطے انہاں دی زبانوں جڑے کلمات ادا ہوندے آن وہ بیان کرنا چاہنا۔ آپ فرماندے آن اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و صلاۃ تو بعد، فاسمعوا ووعوا، لوگو غور دے نال سنو تے جو کوئی سن دے ہو ان یاد بھی کر لو۔ اچھا، یہ علم دے جڑے 5 درجے نے نا، انہاں وے 2 درجے آپ نے بیان کر چھڑے نے اس گفتگو دے اندر کہ لوگوں غور دے نال سنو، سننے دو بعد جڑا سنو ان یاد کر لو، تے یہی اصل چیز ہے جیڑی بندہ بات سنے کوشش کر کے انہوں یاد بھی کرنا چاہیے۔ فاسمعوا ووعوا، لوگوں بات نو غور دے نال سنو، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے، دروازے کھول کے باتاں نو اندر جان دیو، اور اپنی ذہانت دے نال انہاں نو یاد کرنے دی کوشش کرو۔ جیڑی میں گفتگو تواڈے سامنے کردا، آپ فرماندے نے ان بھلانا نہیں
غور دے نال سننا ہے، کن اس پاسے لا کے رکھنے نے، اور پھر اس گفتگو نو وواعو انہوں یاد بھی کر لیں۔ اگلا جڑا اپنے جملہ ارشاد فرمایا وَافْهَمُوا وَتَعَلَّمُوا، یاد بھی کرو، نیرا یاد نہ کرو، وَافْهَمُوا ان سمجھو، جڑی گفتگو کراں انہوں سمجھو، وَتَعَلَّمُوا تے او دی اگے تعلیم بھی دیو، خود بھی سیکھو تے دوجیان بھی سکھاؤ۔ اے علوم بعد چاہے نا، علم منطق، فلسفہ، بلاغت، معانی، آثار، علم حدیث، اصول حدیث، اے بدی، یہ سب علوم بعد دینے تے اس وقت انہوں نے جڑیاں باتاں بیان کیتیاں نے، انہوں دیاں باتاں اس وقت دیاں انہاں علوم نو اپنے گھیرے دے اندر لے کے آؤندی ہیں۔ اتنا مضبوط ترین کلام انہوں دا، اتنی رب نے ذہانت، فطانت، علم، حکمت دے نال انہوں نوازیا سی۔ فرمایا لوگوں بات نو غور نال بھی سنو تے یاد بھی کر لو، جڑی سن دے ہو یاد کر دے ہو، ماز ان یاد نہ رکھو، وفہمو ان سمجھو، وتعلمو تے او دی اگے لوگاں نو تعلیم بھی دیو، اگے لوگاں بھی سکھاؤ۔ یہی بات ہے، تسی جدو بھی گفتگو سنو، اچھی بات سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے، آقا نے فرمایا نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو خوش و خرم رکھے، اس بندے تے کدی غم نہ آوے، غماں دے بادل او دے تو دور رہن، جیڑا بندہ میرے فرمان نو سندا ہے، میرے فرمان نو یعنی حدیث نو سندا ہے، حدیث نو سننے تو بعد فرمایا انہیں یاد کر لیتا ہے، یاد کرنے تو بعد ان بھلا نہیں دیندہ بلکہ انہوں اگے دوسرے تک پہنچا دیندہ ہے۔ آقا نے ایسے بندے واسطے دعا فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ او دے اتے کدی بھی غم نہ آن دے۔ اس تو دوستو جیڑی کوئی بات سنو کوشش کریا کرو انہوں یاد رکھن دی، اور اپنے سینیاں دے اندر انہوں جگہ دیا کرو، ایدے نال علم دے اندر وسعت پیدا ہوندی ہے، علم بڑھدا ہے۔ اور حضرت کعب دا اے بیان آپ نے فرمایا لوگوں غور دے نال سنو، سن کے ان یاد کر لو، یاد کر کے ان سمجھو، سمجھ کے فرمایا وَتَعَلَّمُوا، اپنے کول بخل نہ کرو کہ جو سنیا ہے ان اپنے کول رکھنا ہے، اگاں دیتا تے پتہ نہیں میرے کول ضائع ہو جائے گا، کسی اور نو بھی علم آ جائے گا۔ میرے بھائی یہ علم دی خاصیت نہیں ہے، علم دی جان ہے، جملہ ہے جڑا آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جیڑی گل دا تین پتہ لگے نا وہ اگے دوجن بھی دس چھڑیا کر، ادھے اندر بخل نہ کریا کر۔ جیڑا بندہ علم دے اندر بخل نہیں کردا، رب او دے علم دے اندر وسعتاں پیدا فرما دیندا، او دا علم بڑھ جاندا۔ اور جیڑا انسان اپنے علم دے اندر بخل کرے، مینوں پتہ ہے نماز پڑھنے دا طریقہ کی ہے، میں ہوں 10 سال ہی تھے امامت کراں تے تو نے ہی نہ دساں میں نماز کیویں پڑھنی ہے، اے ہی نہ دساں جیسے روزے دے مسائل ہون، رمضان آوے تو روزے دے مسائل ہی نہ دساں، تو زکوٰۃ دے مسائل ہی نہ دساں، عشر دے مسائل ہی نہ دساں، انہاں دے نے بخل مین تے پتہ ہے جے میں تھان نہ دساں تے میں بخیل ہویا، تے جیڑا بخیل ہے او دے واسطے جنت دے دروازے بند کر دیتے جاندے۔ اس وجہ تو علم دے اندر بھی بخل جائز نہیں ہے تے مال دے اندر بخل بھی جائز نہیں، مال دے اندر بھی بخل جائز نہیں ہے، کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ بخیل لرچے باشد تونگر بمال، کہ بخیل اگرچہ مال دے نال غنی بھی ہو جائے نا، وہ کو مال بڑے ہی آ جائے، مال دے نال غنی ہو جائے تے پھر بھی وہ حدیث دے حکم دے نال جنتی نہیں ہو سکتا۔ مال بھاویں مال دے نال وہ غنی ہو جائے پھر بھی جنتی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ بخل کردا ہے، اپنے مال دے اندر بخیلی کردا ہے، کنجوسی کردا ہے۔
یہی حال ہے اگر بندے نو اللہ نے علم عطا فرمایا اس علم دے اندر وہ بخل کرے کسے تک انہوں نہ پہنچائے تے پھر او دا علم او دے واسطے نافع نہیں بنے گا، انہوں نفع نہیں دے گا بلکہ او دے واسطے وبال جان بنے گا، او دے واسطے نقصان ہوئے گا، خسارہ ہوئے گا او دے واسطے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے خوبصورت 4 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماندے نے الناس کلہم موتا، فرماندے نے سارے لوگ مردہ نے، سارے لوگ مردہ نے، زندہ کون نے؟ الا العلماء، علم والے زندہ نے۔ پھر فرماندے نے والعلماء نیام، علم والے بھی ستے نے، اپنیاں ذمہ داریاں تو بھاگ رہے ہیں، یعنی علم ہے اگے پہنچا نہیں رہے، علم ہے ذمہ داری دا مظاہرہ نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری تو دستبردار ہو رہے نے، اپنی ذمہ داری اتے کم نہیں کر رہے۔ والعلماء نیام، فرماندے نے علماء بھی ستے نے، تمام لوگ مردہ نے جنہ کوئی علم نہیں، فرمایا وہ مردہ نہیں، انہاں دی زندگی کھوکھلی ہے، جے نہیں پتہ میں استنجا کیویں کرنا ہوں، نماز پڑھے بھی تے قبول ہوئے گی؟ اور بولو تے صحیح تے یہ استنجا کر بھی لوے، استنجے دا پتہ ہوئے تے اگوں وضو دے ہی نہ پتہ ہوئے، سجدے چوکے بھی دے لوے، ساری رات عبادت بھی کر لوے، شرط نہ پائی جائے تے مشروط پایا جاندہ ہے۔ طہارت شرط ہے نماز دی، اگر وضو نہیں پایا جائے گا تو مشروط نماز کیویں پائی جائے گی؟ تو جے نہیں پتہ میں وضو کیویں کرنا، وضو دے ہی نہیں پتہ اور وضو دے فرائض تو نہ واقف ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیویں وضو کرنا ہے اور وضو دا طریقہ ہی نہیں جاندا، وہ اگر ہاتھ پیر دھو کے آ کے نماز پڑھنی شروع کر دے، چاہے وہ نگو نماز ساری بھی آمدی ہے، جیڑی نماز دی چابی او دے نہیں پتہ، یعنی شرط دے نہیں پتہ تے مشروط نہیں پایا جائے گا۔ اس وجہ تو میرے دوستو عزیزو، علم نہ ہونا یہ انسان نو تباہی دی طرف لے جاتا۔ شیخ سعدی فرماندے نے یہ باتیں اس واسطے نہیں بھئی کوئی بندہ وچ ایسا بیٹھا ہے بھئی جیڑا بالکل جنہیں پڑھیا نہیں تے انہوں زجر کرنے واسطے، انہوں کوئی ڈرانے واسطے یا او دی عزت نو مجروح کرنے واسطے یہ باتیں نہیں ہیں۔ ساڈے علماء نے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسیاں جڑیاں چیزاں بیان فرمائیاں نے وہ اپنی امت دی اصلاح واسطے بیان فرمائیاں۔ علم دے دروازے کسے عمر تے بھی بند نہیں ہوندے، علم دے دروازے، علم حاصل کرنے دے کسے عمر دے اندر بھی بند نہیں ہوندے۔ بندہ چاہے جس عمر نو بھی پہنچ جائے، بڑھاپے دی عمر نو بھی پہنچ جائے، پھر بھی اپنے شوق دا مظاہرہ کرے تے بڑا علم سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جیڑا بندہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد دے اندر، 5 ٹائم آنے دی عادت بن گئی ہے، 5 ٹائم آمدا ہے، اگرچہ وہ عالم نہیں لیکن علماء دے نال وابستگی ہونے دی وجہ تو رب او دا سینہ بھی علم دے نال روشن کر دے۔ یہ علم دا ایک اپنا فیض ہے، ادھی اپنی خوشبو ہے، اور یہ ایسا پھول ہے کہ جڑا مرجاندہ ہے ہی نہیں۔ آدھے نہیں ساڑھے علماء نے تبصرہ کرتے ہوئے بات بیان کی تھی، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے، اب بیان فرماندے نے عالم جیسے جوان ہوندہ ہے نا، اللہ ماشاءاللہ، عالم جوان ہوندہ ہے تے او دا علم بڑھا ہوندہ ہے۔ جملے بڑے وزنی نے، عالم جوان ہوندہ ہے تے او دا علم بڑھا ہوندہ ہے۔ بڑھا کیوں ہوندہ ہے کہ اس وقت وہ جوان ہوندہ ہے، علم بڑھا ہوندہ ہے، وہ دے وچ عمل کوئی نہیں ہوندہ، وہ لاغر ہوندہ ہے، عمل تو خالی ہوندہ ہے، اس وجہ تو علم ہوندہ بڑھا ہوندہ ہے، آپ وہ جوان ہوندہ ہے۔ تے آپ فرماندے نے جیسے عالم بڑھا ہو جاندہ ہے، علم ہوندہ جوان ہو جاندہ ہے، کیونکہ اس وقت او دے علم دے اندر عمل آ جاندہ ہے، عمل دی جاگ لگ جاندی، عمل دی جاگ لگ جاندی۔ تسبیح
پھرا وکیل نہیں تصویر پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا لبنو پڑھ کے اور جاگ بنا دودھ جم دینا ہی باویں لال ہونے کر کر کے میں قربانی تینا دی باہو میں قربانی تینا دی باہو جنا علم و عالم بنائے